نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ ہود کی ابتدا ہے۔ سورہ ہود کے مقام نزول کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 10 رکوع اور 123 آیتیں موجود ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 50 سے 60 میں اللہ رب العزت کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ سورہ ہود کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر انہیں حکمت والے خبردار کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ اس کی مراد اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں ذکر ہوا کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ احکمت کا معنی یہ ہے کہ ان کی عبارت مستحکم اور پائیدار ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اس میں کوئی نقص اور خلل راہ نہیں پا سکتا، جیسے کوئی مضبوط اور پختہ عمارت ہو۔ پھر فرمایا ثم فصلت، پھر انہیں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یعنی سورت اور آیت جدا جدا ذکر کی گئی ہیں، یا علیحدہ علیحدہ نازل ہوئی، یا عقائد اور احکام، مواعظ، واقعات اور غیبی خبریں ان میں بات تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ آیت مبارکہ آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی کی خبریں دینے والا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کا معنی ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر انہیں حکمت والے اور خبردار اللہ رب العزت کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ تم صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کرنے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی تو وہ ناکام و نامراد ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن عظیم کی آیتیں حکمت بھری ہیں تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، اور لوگوں سے یہ فرما دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کفر اور غیر اللہ کی عبادت کرنے پر قائم رہنے کی صورت میں اس کے عذاب سے ڈرانے اور ایمان لانے کی صورت میں اس کے اجر و ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔
اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، اور اگر تم منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دیں کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو۔ تو جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ رب تعالی کا عبادت گزار بندہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے وہ امن و راحت کی حالت میں زندگی گزارے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اگر دنیا میں اسے کسی مشقت کا سامنا بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کی وجہ سے یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگی، اور جو توبہ نہ کرے، کفر اور گناہوں پر قائم رہے تو وہ خوف اور مرض میں مبتلا رہے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سامنا بھی ہوگا، اگرچہ دنیا کی لذتیں اس پر وسیع ہو جائیں، کیونکہ اس عیش میں کوئی بلائی نہیں جس کے بعد جہنم نصیب ہو۔ توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے؟ اس چیز پر غور کیجئے۔ توبہ اور استغفار میں فرق یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ان سے معافی مانگنا یہ استغفار ہے، اور پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا یہ توبہ ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا درازی عمر اور رزق میں وسعت کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ یعنی جس نے دنیا میں نیک عمل کیے ہوں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ جس کی دنیا میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کی نیکیوں کا ثواب اور جنت میں درجات بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ اعمال کے مطابق جنت کے درجات ملیں گے۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کے لیے عمل کیا تو اللہ تعالی آئندہ کے لیے اسے نیک عمل اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا گیا الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف آخرت میں تمہارا لوٹنا ہے۔ وہاں نیکیوں اور بدیوں کی جزا اور سزا ملے گی، اور وہ ہر شے پر، جیسے دنیا میں تمہیں روزی دینے پر، موت دینے پر، موت کے بعد زندہ کرنے اور ثواب اور عذاب سب پر قادر ہے وہ۔ اور یہاں پر ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ جتنی مستحب چیزوں پر عمل کی تاکید کرتے ہیں اتنی فرائض پر عمل کی تاکید نہیں کرتے، اور جب انہیں فرائض پر عمل کی تاکید کا کہا جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ مستحب پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے تو فرائض کے خود ہی پابند ہو جائیں گے، جبکہ ان کے مستحب پر عمل کی مسلسل تاکید کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے فرائض کے مقابلے میں مستحبات پر زیادہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ مستحبات کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ ذہن میں ہونا چاہیے۔ مستحبات جس کے کرنے پر ثواب ہو، نہ کرنے پر گناہ بھی نہ ہو۔ اب فرائض پر عمل میں کوتاہی کرنے لگ گئے، جب مستحبات پر زیادہ عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ جو ہے فرائض پر عمل میں کوتاہی کرنا شروع ہو گئے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ فرائض پر عمل کی ترغیب دینا اولین ترجیح ہو ہماری، اور اس کے لیے کوشش بھی زیادہ ہو تاکہ لوگوں کی نظر میں فرائض کی اہمیت میں اضافہ ہو اور وہ فرائض کی بجا آوری کی طرف زیادہ مائل ہو۔ تو اس کے ساتھ مستحب پر عمل کا بھی زہد دیا جائے تاکہ لوگوں میں زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے فرمایا سن لو، بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو
دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ سن لو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ فرمایا الا انہم یثلون صدورہم، سن لو کہ بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف شان نزول بیان فرمائے ہیں، ان میں سے کچھ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت اخنس بن شریک کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ بہت شیریں گفتگو شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو بہت خوش آمد کی باتیں کرتا اور دل میں بغض و عداوت چھپائے رکھتا تھا، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور آیت کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے سینوں میں عداوت چھپائے رکھتے ہیں جیسے کپڑے کی تہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بعض منافقین کی عادت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا تو سینہ اور پیٹھ جھکاتے، سر نیچا کرتے اور چہرہ چھپا لیتے تاکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ پائیں، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کچھ لوگ تنہائی میں بھی کھلے آسمان کے نیچے قضائے حاجت سے شرماتے اور اپنی بیویوں سے حق زوجیت ادا کرتے ہوئے شرماتے تھے، جس کے باعث آسمان کی طرف سے جھک کر پردہ کر لیتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت سے بندے کا کوئی حال چھپا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا چاہیے یہ کہ وہ شریعت کی اجازتوں پر عامل رہے اور اس چیز کا خیال رہے کہ تنہائی میں برہنہ ہونا یہ منع ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ رب تبارک و تعالی سے چھپا جائے، بلکہ اس لیے کہ اس میں شرم و حیا کا اظہار ہے، اور یہ رب تبارک و تعالی کا حکم ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس حکم پر عمل پیرا ہو۔ یہاں حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کی ایک جھلک ہم سماعت کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا کا تو یہ عالم تھا کہ مکان میں تنہا ہونے اور دروازہ بند ہونے کے باوجود شرم و حیا کی وجہ سے پانی بہانے کے لیے بدن سے کپڑا نہ ہٹاتے، اور ان کی شرم و حیا کی شدت کی وجہ سے فرشتے بھی ان سے اس طرح حیا کرتے تھے جس طرح وہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، وہ اس کا ٹھکانہ اور آخری مقام جانتا ہے، اور یہ سب کچھ صاف بیان کرنے والی کتاب ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ارشاد تھا کہ کچھ لوگ اللہ رب العزت سے چھپنا چاہتے ہیں جو محض گمان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت تو کائنات کی ہر شے کو جانتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی اس کے علم میں ہیں، ایسے علیم سے انسان کیسے چھپ سکتا؟ آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ آیت کریمہ میں اگرچہ رزق کی نسبت ایک خاص طبقے کی طرف کی گئی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے کا رازق ہے۔ مخلوق کا رزق مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، بعض کا انسانی عقل میں آ سکتا ہے، بعض کا نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے فرشتوں کی غذا تسبیح ہے، نباتات درخت بھی رزق پاتے ہیں۔ فرمایا دابتن، اس کا معنی ہے ہر وہ جاندار جو زمین پر رینگ کر چلتا ہو۔ عرف میں چوپائے کو دابہ کہتے ہیں، جبکہ آیت میں اس سے مطلقاً جاندار مراد ہے، تو لہٰذا انسان اور تمام حیوانات اس میں داخل ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ تفسیر روح المعانی میں موجود ہے۔ آپ کے ذہن میں اسی ٹاپک کا سوال گزرا
وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ اس رزق کے عنوان پر جو تیرے دل میں خیال گزرا ہے، اس کی تسلی کے لیے اس قریبی پتھر پر لاٹھی مارو۔ پتھر پر لاٹھی ماری تو اس پتھر سے ایک چھوٹا سا پتھر اور نکلا، پھر حکم ہوا اس چھوٹے پتھر کو بھی لاٹھی مارو۔ اس کو لاٹھی ماری تو اس سے ایک اور چھوٹا سا پتھر نکلا، پھر حکم ہوا اس پتھر کو توڑو۔ آپ نے پھر لاٹھی ماری اور یہ چھوٹا سا پتھر توڑا تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں غذا تھی اور اس کا منہ حرکت کر رہا تھا۔ کلیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے منہ کے قریب کان لگائے تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ رازق جو مجھے رزق دیتا ہے اور میرے ٹھکانے کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگرچہ لفظ دابہ میں صرف زمین پر چلنے والے جانور مراد ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ جن انسان، فرشتے، تمام حیوانات اس میں شامل ہیں۔ کائنات کا رزق اس نے اپنے ذمہ کرم سے لے رکھا ہے۔ رزق حلال بھی ہے، حرام بھی ہے۔ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کو رزق حلال سے نوازتا ہے، انسان کا اپنا فعل ہے جس سے روزی حرام ہو جاتی ہے۔ رزق ذمہ تو اللہ کے ہے، مگر انسان کو یہ چاہیے کہ حلال رزق کے حصول کے لیے کوشش کرے۔ اس میں برکت ہے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حرام رزق میں برکت نہیں ہے، وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اب یہ سوال ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ جب رزق اللہ کے ذمہ ہے تو لوگ بھوکے پیاسے کیوں مرتے ہیں؟ تو جواب یہ واضح رہے کہ رزق کی ذمہ داری اسی وقت تک ہے جب تک اس کی عمر پوری نہیں ہو جاتی۔ عمر پوری ہو گئی ہے تو بہرحال مرنا ہی ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم یقیناً موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ کہیں گے یہ صرف کھلا جادو ہے، اور اگر ایک مدت تک ہم ان سے عذاب مؤخر کر دیں تو ضرور کہیں گے عذاب کو کس چیز نے روک دیا، آگاہ ہو جاؤ جس دن ان پر وہ عذاب واقع ہوگا تو پھر وہ ان سے دور نہیں کیا جائے گا، اور جس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ان کا احاطہ کرے گا۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی شان رزاقی کا ذکر ہے کہ وہ ہر شے کو رزق دیتا ہے، ہر شے کو وہ رزق عطا فرماتا ہے، کہ اس نے اتنے بڑے وسیع و عریض پھیلے ہوئے آسمانوں اور زمین کو صرف 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے۔ اتنی بڑی بلند و بالا اشیاء صرف 6 دن میں پیدا کر دی، دونوں میں آسمان، دونوں میں زمین، دونوں میں آسمان، دونوں آسمان و زمین کی تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے بنانے میں اتنا وقت لگا جتنا 6 دنوں کا ہوتا ہے۔ یہ معنی اس لیے کہ دن رات تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ کائنات میں چیزیں بنانے والے پہلے ان اشیاء کو اکٹھا کرتے ہیں جن سے چیز بنائی جائے۔ رب کائنات نے بغیر اشیاء کے اکٹھا کیے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اس لیے عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ کائنات میں کاریگر جو چیزیں بناتے ہیں پہلے ان کا نقشہ دیکھتے ہیں، یہاں پر بغیر نقشہ دیکھے زبردست مخلوق بنائی۔ عام کاریگر پہلے شے کا مٹیریل، لکڑی، لوہا وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں پھر چیز بناتے ہیں۔ یہاں پر ایسی کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی۔ دنیا کے عام کاریگر کسی شے کو بناتے ہیں تو اس میں کمی بھی رہ جاتی ہے، ضرورت سے زیادہ کوئی شے بھی ہو جاتی ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں ایسی بھی کوئی شے نہیں کمی رہ گئی ہو تو اسے دوبارہ بنایا گیا، زیادہ ہو گئی ہو تو اسے کم کیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت کا خالق ہونا اس قسم کے تمام نقائص سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی کیسی عظیم ہے کہ حیرت میں وہ ڈال دیتی ہے۔ پہلی ہی مخلوق مضبوط، مفید، مکمل اور خوشنما ہے کہ زیادتی کی ضرورت نہیں، نہ تبدیلی کی حاجت ہے۔ آسمان ساتھ ہیں، ایسے ہی زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آسمان علیحدہ علیحدہ ہیں اور زمینیں ملی ہوئی ہیں جیسے پیاز کے چھلکے ملے ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا زمین اپنے خطوں کے لحاظ سے ساتھ ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جنگل، آبادی اور پانی۔
آسمانوں کے ایک دوسرے سے دور ہونے سے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے تک جانے میں 500 سال کی مسافت ہے۔ قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت نبوت پر کہ ان ساتوں آسمانوں کو معراج کی رات کس قدر تیزی سے طے کیا۔ آسمانوں کے پیدا کرنے میں آسمان اور ان کی ساری چیزیں شامل ہیں، ایسے ہی زمین کے پیدا کرنے میں زمین اور اس کی ساری اشیاء شامل ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے، میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اتوار کو اس پر پہاڑ بنائے، درختوں کو پیر کے دن بنایا، نور کو بدھ کے دن بنایا، اور جمعرات کے دن حیوانات پھیلائے، اور جمعے کے دن عصر کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور آیت مبارکہ میں عرش کے پانی پر ہونے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کو تقدیر کو لکھا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ آیت مبارکہ میں کفار کی ہٹ دھرمی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ محبوب اگر آپ انہیں کہیں کہ تم قیامت کو اٹھائے جاؤ گے تو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کی ضد کا ذکر ہے، ان کی ہٹ دھرمی کو اس طرح بھی فرمایا گیا کہ اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کریں اور کچھ دن بعد لائیں تو کہتے ہیں عذاب کو کس نے روک لیا۔ عذاب سے مراد عذاب جنگ، عذاب موت، عذاب قبر، عذاب آخرت بھی ہو سکتا ہے۔ سب کو بتایا جا رہا ہے کہ جب عذاب آ جائے گا تو پھیرا نہیں جائے گا، اور وہ ہر عذاب ہر طرف سے کفار کو گھیرے میں لے لے گا۔ آیت مبارکہ میں کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ فرمایا گیا تاکہ انسانوں کو آزمایا جائے کون اس پر غور و فکر کر کے ہم تک پہنچتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر عذاب کو امت معدودہ تک روکے، یہاں پر امت سے مراد وقت ہے، امت معدودہ تک روکے، جماعت مراد نہیں ہے، وقت مراد ہے، کہ عذاب کو کچھ دیر روک لے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے وہ فائدہ اٹھاتے، معافی مانگتے، مگر الٹا تان و طنز کرتے ہیں۔ کہاں ہے وہ عذاب؟ لاؤ ذرا دیکھے تو صحیح وہ کیسا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ پر سورہ ہود کے رکو نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے والیاں بنائے، ہمیں انبیاء کرام کی تعلیمات کی سچی پیروکار بنائے، ہماری زندگیاں ہدایت اور تقوی سے مزین فرمائے، ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے خوف اور اپنی محبت سے بھر دے، اور ہمیں اس پر عمل سے بچائے جو تیری ناراضی کا سبب بنے، اور ہمیں اپنی انعام یافتہ بندیوں میں شامل فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔